رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جن چینل کے ناظرین، الحمدللہ پیغام قرآن سلسلہ جاری ہے اور آپ الحمدللہ روزانہ اس کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں، اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کی سعادت بھی پا رہے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں پیغام قرآن سننے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آج کا موضوع کیا ہے، آج کے ایپیسوڈ کا نام کیا ہے، انشاءاللہ آپ کو کچھ دیر میں بتاتے ہیں۔ آئیے پہلے اچھی نیتیں کرتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایپیسوڈ سے پہلے کچھ اچھی نیت ہم ضرور کریں تاکہ ہمیں دیکھنے سننے کا ثواب بھی حاصل ہو سکے۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں، جو کچھ سنیں گے سیکھیں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، پل صراط جو ہے یہ جہنم کی پشت پر بنا ہوا ہے، بال سے باریک ہے، تلوار کی دھار سے تیز ہے اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، 15,000 سال کی راہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا کٹھین معاملہ ہوگا۔ بعض خوش نصیب پلک جھپکنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر میں پار کر جائیں گے، بعض ایسے خوش نصیب ہوں گے جو بجلی کی طرح، جیسے بجلی نظر آتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے، اسی طرح خوش نصیب ہوں گے جو پل صراط کو بجلی کی طرح پار کر لیں گے۔ بعض ایسے ہوں گے جو گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے جا رہے ہوں گے، بعض ایسے ہوں گے جو کٹ کٹ کر نیچے جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں جو ہے وہ بلا حساب اپنی رحمت سے ماہ رمضان کے صدقے میں بخشش عطا فرمائے، مغفرت سے نوازے۔ تو قیامت کے دن نور مل جانا، یہ کیا بات ہے، کسی کرم کی بات ہے۔ خوش نصیبوں کو یہ نصیب ہوگا کہ جن کو اندھیرے میں اجالا مل جائے، روشنی مل جائے، یوں سمجھ لیجئے ان کو تو بہت بڑا سرمایہ مل گیا، بہت بڑی نعمت مل گئی۔ اور جو دنیا میں کثرت سے درود پڑھیں گے نا، انشاءاللہ پل صراط پر بھی انہیں اللہ نے چاہا تو نور ملے گا اور اس کے ذریعے سے وہ اپنا سفر طے کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، پیغام قرآن سلسلہ اور آج کا ایپیسوڈ بھی بڑا خاص ہے، جس میں ہم انشاءاللہ امتی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں، آپ علیہ السلام کے جو امتی پر رائٹس ہیں، وہ انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے پہلے پیغام قرآن سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنے ایپیسوڈ کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ نے سماعت فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ پیغام عطا فرمایا۔ ناظرین اکرام، یہ آیت مبارکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان، مقام و منصب
امت پر لازم حقوق اور اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح و عبادت کے بیان پر مشتمل ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے نبی، ہم نے تمہیں امت کے اعمال پر گواہ، اہل ایمان کو خوشخبری دینے، اور جو مسلمان نہیں ہیں اور جو نافرمان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی گرفت اور عذاب کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے لوگو تم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی نصرت و حمایت اور تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، امت پر، ہم غلاموں پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کے پہلو سے اس آیت کریمہ کو دیکھا جائے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 حقوق بیان فرمائے ہیں: ایمان، نصرت و حمایت اور تعظیم و توقیر۔ ہم کچھ تفصیل سے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حقوق مصطفیٰ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے تاکہ علم میں اضافہ اور عمل کی توفیق بھی نصیب ہو۔ پہلا ہے ایمان، دوسرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت، تیسرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنا۔ یہ جو 3 حقوق بیان کیے قرآن پاک میں، اس کے تحت مزید کچھ چیزیں ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک و نعت شریف پڑھنا، وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین اکرام، انشاءاللہ الکریم 1 بائی 1 ہم سنتے ہیں ایمان سے متعلق کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان رکھنا یہ فرض ہے، اور یوں ہی ہر اس چیز کو تسلیم کرنا بھی لازم و ضروری ہے جو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں۔ یہ حق صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ تمام انسانوں پر لازم ہے، کیونکہ آپ تمام انسانوں کے لیے رسول ہیں اور آپ کی رحمت تمام جہانوں کے لیے، اور آپ کے احسانات تمام انسانوں بلکہ تمام مخلوقات پر ہیں۔ جو یہ ایمان نہ رکھیں وہ مسلمان ہی نہیں، اگرچہ وہ دیگر انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان رکھتا ہو۔ اسی طرح نمبر 2 جو ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت، اس سے متعلق سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز میثاق تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و مدد کا عہد لیا تھا، اور اب ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت کا حکم دیا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت میں جان، مال، وطن، رشتہ دار سب کچھ قربان کر دیا۔ دوران جنگ ڈھال بن کر پروانوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہوتے رہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی، اور کیا خوبصورت انداز میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت اور آپ کی مدد کے لیے صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اپنی جان، مال، گھر، وطن، رشتہ دار سب کچھ قربان کرنے کی سعادت بھی حاصل کی۔ اسی طرح رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر سے متعلق ایک انتہائی اہم حق یہ بھی ہے کہ دل و جان، روح و بدن اور ظاہر و باطن ہر اعتبار سے نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ درجے کی تعظیم و توقیر کی جائے، بلکہ آپ سے نسبت و تعلق رکھنے والی ہر چیز کا ادب و احترام کیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملبوسات، یعنی آپ کے مبارک لباس، نعلین شریفین، مدینہ طیبہ، مسجد نبوی شریف علی صاحب صلاۃ والسلام، گنبد خضرا، اہل بیت، صحابہ اکرام، اور ہر وہ جگہ جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے قدم مبارک لگے ہیں،
ان سب کی تعظیم کی جائے، ان سب کا ادب کیا جائے۔ ادب و تعظیم میں یہ بھی داخل ہے کہ اپنی زبان و بدن، اپنے اقوال و افعال میں امور تعظیم کو ملحوظ رکھیں، کہ جب بھی بات کرے تو ادب و تعظیم کا خیال رکھے، کوئی عمل کرے تب بھی ادب اور تعظیم کا لحاظ رکھے۔ یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ جیسے نام مبارک سنیں تو درود پاک پڑھ لیں، کہ یہ بھی نام مصطفیٰ کی تعظیم ہے، ادب ہے۔ جب بھی درود خوانی کا سلسلہ ہو تو اس میں تو ہم پڑھتے ہی ہیں، لیکن جب نام مصطفیٰ لیا جائے، جیسے ہم FGN چینل پر سنتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات کے ساتھ نام لیا جاتا ہے نا، آپ بیان سنتے ہیں، آپ کئی مقامات پر اجتماعات میں، جلسوں میں شرکت کرتے ہوں گے عاشقان رسول کے، تو جب حضور کا نام سنیں تو فوراً درود پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بھی حضور کی تعظیم ہے، حضور کا ادب کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اسی طرح سنہری جالیوں کے سامنے ہوں تو آنکھیں جھکا لے اور دل کو خیال غیر سے پاک رکھے۔ اب آج کے وقت میں تو اگر بات کی جائے تو مسجد نبوی شریف علی صاحب صلاۃ والسلام میں حاضری کا اگر شرف مل جاتا ہے اور سنہری جالیوں کے روبرو حاضر ہونے کا شرف مل جائے، زہ نصیب کی قسمت کی معراج ہے جسے یہ موقع مل جائے، لیکن بہت سے لوگ وہاں پر سیلفیاں بنانے کے چکر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کو پیٹ لگا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اپنی سیلفی لینے کے چکر میں وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ ہم کتنی بڑی بے ادبی کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے دنیا بنی ہے، وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ لگا کے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو باادب سمجھ رہے ہوتے ہیں سیلفی کے چکر میں۔ اللہ پاک ہمیں ادب نصیب کرے۔ اسی طرح گنبد خضرا پر نگاہ اٹھے تو فوراً ہاتھ باندھ کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتے ہیں ہم ان سے محبت کریں، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں کرتے، آپ کی شان میں بے ادبی والے جملے استعمال کرتے ہیں، آپ کے لیے بے ادبی والے الفاظ استعمال کرتے ہیں، معاذ اللہ، تو ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی ہم نے بچنا ہے، ایسے لوگوں سے ملنے جلنے سے بچنا ہے۔ اگر وہ وعظ و نصیحت والی کوئی کام کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور عمل ان کا یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی شان میں بے ادبیاں کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بیانات سننے سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت کی نظر فرمائے۔ مزید اختصار کے ساتھ کچھ میں 4 حقوق اور انشاءاللہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ بھی ایک آقا کریم علیہ السلام کا حق ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ اور سنتوں کی پیروی کرنا یہ ہر مسلمان کے دین و ایمان کا تقاضا اور حکم خداوندی ہے۔ آسمان ہدایت کے روشن ستارے سبحان اللہ، یعنی صحابہ اکرام علیہم رضوان اور صالحین اپنی زندگی کے ہر قدم پر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کو مقدم رکھتے تھے اور اتباع نبوی سے ہرگز انحراف نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چلنے والے بزرگوں کی سیرت کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس کو بھی بلندی ملی ہے، جس کو بھی کامیابی ملی ہے، جس کو بھی ترقی ملی ہے، برکتیں ملی ہیں، عزتیں ملی ہیں، اس کے پیچھے اگر ان کی سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے کامل طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے، حضور علیہ السلام کی پیروی کی ہے، حضور کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت دیکھ لیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں زندگی گزاری، عاشق صادق بن کر زندگی گزاری، کیسے کیسے کلام آپ نے عشق رسول میں ڈوبے ہوئے لکھے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں جو کچھ بیان کیا، اس لیے تو ہم کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ تو اعلیٰ حضرت نے کمال کا کام کیا۔ اور آج کے دور کی اگر بات کریں تو شیخ کامل امیر اہل سنت کی سیرت ہمارے سامنے، الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کامل پیروی کی، ایسی اتباع کی، کتنی سنتوں کے آپ عامل ہیں
اور آپ کے ذریعے الحمدللہ نہ جانے کتنے عاشقان رسول اسپیشلی لاکھوں لاکھ نوجوان یہ صلاۃ و سنت کے پابند بن گئے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عظیم کام لیا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی سنتوں کو آپ نے عام کیا، کھانے پینے کی سنتیں ہیں، لباس کی سنتیں ہیں، بلکہ آپ نے تو کتاب ہی لکھ دی جناب فیضان سنت کے نام سے۔ اس کتاب کو پڑھیں تو اتنی نظرانہ پیاری باتیں ہیں، پڑھتے جائیں، عمل کرتے جائیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ ناظرین اکرام، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی حق ہے کہ آپ کا ہر حکم مان کر اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ جس بات کا حکم ہوا اسے بجا لائیں، جس چیز کا فیصلہ فرمائیں اسے قبول کریں، اور جس چیز سے روکیں اس سے رکا جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے، یعنی جن کاموں کو کرنے کا فرمایا، ان کاموں کو کرنے میں ہم جلدی کریں، اور جن کاموں سے بچنے کے لیے میرے حضور نے ارشاد فرمایا اس سے بچتے ہوئے زندگی گزاریں۔ آپ دیکھ لیں حدیثوں میں کتنی ساری باتیں موجود ہیں۔ ملاوٹ کرنے سے منع کیا، دھوکہ دینے سے منع کیا، جھوٹ بولنے سے منع کیا، غیبت کرنے سے منع کیا، بغض و کینہ رکھنے سے منع کیا، حسد کرنے سے منع کیا۔ کیا ہم ان سے بچ رہے ہیں؟ اگر ہم واقعی کامل اتباع کرنا چاہتے ہیں، جو کام کرنے کا حکم میرے آقا نے دیا ہے ہم نے وہ کرنا ہے، اور جن سے بچنے کا میرے حضور نے فرمایا اس سے ہم نے بچنا ہے۔ اگر ہم اس انداز میں اپنی زندگی گزاریں گے، یقین مانے ناظرین اکرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں خاص نظر عنایت حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ قیامت کے دن پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ اسی طرح امتی پر حق ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت روح ایمان، جان ایمان اور اصل ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ حدیث پاک مجھے یاد آئی جس میں میرے آقا علیہ السلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اگر ایمان کی حلاوت چاہیے، مٹھاس چاہیے، اس کی برکتیں چاہیے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں نا، ٹوٹ کر محبت کریں، سچی اور کامل محبت کریں۔ اور ناظرین یہ بھی اصول آپ کو یاد ہوگا، یعنی ایک بڑی پیاری بات ہے کہ جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو اس کی مانی بھی جاتی ہے۔ اگر ہم حضور علیہ السلام سے محبت کے دعوے دار ہیں، اور یہ دعویٰ بالکل اچھا ہے، ہمیں یہ دعویٰ بھی کرنا چاہیے، اقرار بھی کرنا چاہیے اور اظہار بھی کرنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن دوسرا تھوڑا سا کراس چیک کر لیجئے کہ ہم نے حضور سے محبت کا دعویٰ کیا ہے، کیا ہم اپنی محبت میں سچے ہیں؟ اگر سچے ہیں تو مرحبا، صد مرحبا۔ اور اگر صرف محبت کے دعوے ہیں، محبت کے صرف نعرے ہیں، عمل کے معاملے میں ہم پیچھے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم عملی طور پر بھی اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک مثال دے کر آگے بڑھتا ہوں کہ اگر ہم واقعی سچی محبت کرتے ہیں تو کیا ہم نے حضور کا یہ فرمان نہیں سنا؟ میرے آقا فرماتے ہیں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم میں سے کتنے جو نماز کی پابندی کر کے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں؟ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داڑھی والے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی پیاری پیاری سنت ہے، احناف کے نزدیک تو واجب ہے، یعنی اتنی تاکیدی سنت ہے کہ اس کو واجب کا درجہ ملا ہوا ہے۔ اگر میں واقعی حضور سے سچی محبت کرتا ہوں تو ایک بار اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر دیکھ لیجئے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کچھ مسنگ ہے، کچھ چھوٹا ہوا ہے، تو آج اس پروگرام کے توسل سے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ میں پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری نشانی داڑھی شریف کو اپنے چہرے پر ضرور سجانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اسی طرح اور بھی بہت سے اعمال گنوائے جا سکتے ہیں، اس میں نے صرف ایگزامپل کے لیے آپ کو بیان کیا۔ اسی طرح ناظرین، ہم پر یہ بھی حق ہے کہ سرور موجودات باعث تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا، تعریف و توصیف، نعت و منقبت، ذکر سیرت
و سنن و احوال و خصائص و شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بیان حسن و جمال کو دل و جان سے پسند بھی کریں اور ان اذکار مبارک سے اپنی مجلسوں کو آراستہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کا معمول بھی بنا لیں۔ قرآن پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و محاسن اور شان و مرتبے کے ذکر مبارک سے معمور ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا کہ پورا قرآن نعت مصطفیٰ ہے۔ جگہ جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں بیان ہو رہی ہیں، حضور کے جو ہے وہ اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی حضور علیہ السلام کی سیرت بیان کریں۔ 12ویں کے مہینے میں تو ماشاء اللہ الکریم عشاقان رسول تفصیل کے ساتھ یہ سلسلے کرتے ہیں، پروگرامز کرتے ہیں، جس میں حضور علیہ السلام کا بچپن بھی بیان ہوتا ہے، حضور کی جوانی کے واقعات بھی بیان ہوتے ہیں، حضور کے روشن فیصلے بھی بیان ہوتے ہیں، مکی زندگی بھی بیان ہوتی ہے، تو وہی مدنی زندگی بھی بیان کی جاتی ہے، حضور علیہ السلام کے ارشادات بیان ہوتے ہیں، دین متین کے لیے دی جانے والی قربانیاں بیان کی جاتی ہیں، امت سے محبت کے واقعات میرے آقا علیہ السلام کے بیان ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم پورا سال ہی اس طرح کی محافل سجایا کریں کہ جس میں حضور علیہ السلام کا سراپا بھی بیان کیا جائے۔ سبحان اللہ کہ حضور علیہ السلام کی داڑھی شریف ایسی تھی، رخ روشن ایسا تھا، آئیبرو مبارک ایسی تھیں، جو ہیں وہ زلفیں اس انداز کی تھیں۔ یہ سارا کچھ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہوا ہے، کتابوں میں موجود ہے، اور یہ بھی کمال کی بات ہے۔ دنیا میں بہت سارے آئے اور چلے گئے، لیکن ان کے بارے میں اتنا ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں نہیں ملتا۔ لیکن سبحان اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو جو محبت تھی، وہ کمال کی محبت تھی کہ اپنے آقا کی ہر ادا کو نوٹ کرتے تھے، لکھا کرتے تھے، اور آج ہم تک یہ چیزیں پہنچی ہیں۔ حضور کی ادائیں، حضور کے ارشادات ہم تک جو ہے وہ ان بزرگوں کے صدقے میں پہنچے ہوئے ہیں۔ کاش کہ ہم ان کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، یہ حقوق مصطفیٰ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ ہم اپنے حق کی تو بڑی باتیں کرتے ہیں، عورت کا حق، شوہر کا حق، تو بچوں کا حق، پڑوسیوں کا حق، پھر اور بھی بہت سارے لوگوں کے حق جو ہیں اس پر کلام ہم کرتے ہیں اور حق مانگتے بھی ہیں، اور شریعت نے جن کے حقوق بیان کیے ہیں ہمیں ان کے حقوق شریعت کے دائرے میں رہ کر ادا بھی کرنے۔ لیکن کبھی سوچا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کے امتی ہیں، ایز اے امتی مجھ پر جو حضور کے رائٹس ہیں، حضور کے حقوق ہیں، ان میں سے کتنے حق میں ادا کر رہا ہوں؟ ہمارا حق کوئی ادا نہ کرے تو ہم واویلا کرتے ہیں، ہم چیخ و پکار کرتے ہیں، ہم باتیں بناتے ہیں، ہم میسج چلاتے ہیں، ہم لوگوں کو اپنی طرف کھڑا کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کر لیتے ہیں۔ تو جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق جو ہم پر ہیں، ہم انہیں اول تو جانتے کتنا تھے اور اسے ادا کرنے کے لیے کوشش کتنی کرتے ہیں۔ آج اس پروگرام کے ذریعے سے ہم نے کچھ مختصر انداز میں ہم نے کچھ آپ کو سمرائز کر کے باتوں کو بیان کیا، ورنہ ایک ایک پوائنٹ حضور کا جو ایک ایک حق ہے نا، اس پر تفصیل کے ساتھ پورے بیانات ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ باتیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ آج جو ہم نے سنا ہے، کوشش کریں کہ ان حقوق کو ہم ادا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب کرے اور حضور علیہ السلام کا وفادار رکھے، حضور علیہ السلام کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نمازوں کا پابند بنائیں، ذکر و اذکار کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائیں۔ جاتے جاتے ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی محبت سے ہمارا سینہ مالا مال ہو جائے اور ہم سچے اور پکے عاشق رسول بنیں، تو اس کے لیے عاشقان رسول کی صحبت ہی کو اپنائیے، بے ادبوں سے، گستاخوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اس طرح انشاءاللہ الکریم ایمان و عقیدے کی حفاظت ہونے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ الکریم بے ادبی سے بچنے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ورنہ یاد رکھیے گا، ہم بہت زیادہ عبادتیں کر لیں، ہر سال میں کئی بار عمرہ کر لیں، جناب ہر سال حج کریں، لاکھوں کروڑوں روپے صدقہ خیرات کریں، لوگوں کی مدد کریں، ہماری ظاہری وضع کتابی اسلامک نظر آتی ہو، لیکن عقیدہ ہی صحیح نہ ہو، دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بغض بھرا ہوا ہو، معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے لیے بے ادبی والے جملے استعمال کرتا ہوں، تو یاد رکھیے گا کہ یہ ساری عبادتیں، ریاضتیں کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہیں۔ دل میں حضور کا ادب، حضور کی تعظیم، حضور کا عشق ہونا ضرور ہے۔ یاد رکھیے گا ناظرین، محمد کی محبت، دین حق کی
شرط اول ہے، اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ناظرین اکرام، ایمان کو کامل کرنے والی یہ باتیں تھیں، ہمیں اس کو بھی ضرور چیک کرنا چاہیے۔ ایک اور بات ہے، ہر کسی کا بیان سنتے ہیں، ہر کسی کی باتیں سنتے ہیں، سوشل میڈیا پر جس کو دیکھو وہ بس مالک و مختار بن کر بیٹھا ہوا ہے، اور ہم بس پیچھے لگے ہوئے سن رہے ہیں۔ ہم ظاہر دیکھتے ہیں نا، ہمیں نہیں پتہ کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی کسوٹی پر رکھیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کے مطابق چلیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی، ایمان کی حفاظت ہوگی اللہ نے چاہا تو۔ ہمارے پروگرام کا وقت ایک بار پھر مکمل ہوا، انشاءاللہ الکریم اگلے ایپیسوڈ میں پھر ایک پیغام قرآن لیے حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، FGN چینل دیکھتے رہیے اور دوسروں کو دیکھنے کی بھی دعوت دیتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن